السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو گائز ویلکم ٹو مائی چینل، اور ایک اور زبردست میسیج کے ساتھ. جو ہماری مدرز ہیں، جو ہماری بہنیں ہیں، مطلب یہ ان کے گھر میں آلموسٹ یہ والا جو ٹاپک ہے جو میں آج بات کرنے لگی ہوں، یہ سب کے گھر میں بہت ہی زیادہ کامن ہوتا ہے. اور دودھ کا مسئلہ، دودھ بچوں کو کیسے ہینڈل کرنا، بچوں کو دودھ کیسے بوائل کروانا. میرا 3 بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے، اور 3 بچوں کو میں نے اپنی فیڈنگ بھی کروائی. اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے جب مطلب بچے پراپرلی ایڈجسٹ نہیں ہوا. آج کل کے بچے بہت زیادہ سینسٹیو ہیں، اور جو مین ٹاپک کی طرف مطلب آئے نا، تو ہمیں دودھ کی سلیکشن میں اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم مطلب تھوڑا تھوڑا کرتے دودھ کی ایڈجسٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے بچے کا جو اسٹمک ہوتا ہے نا، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ بچے کے ساتھ ایکچولی پرابلم ہم ان کا دودھ ایڈجسٹ کیسے کریں. تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بالکل بھی اس میں کوئی ذرا بھی پریشانی والی بات نہیں ہے. آپ جب بھی ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے نا، اگر آپ مدرس جو ہیں اپنی فیڈنگ کروانا چاہتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر ہمارے پاس جو ڈبے کا دودھ جو وغیرہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی وہ بھی اگر آپ یوز کر لیں تو بیسیکلی ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے ڈبے کے دودھ جو ہیں وہ میں نے یوز کر کے دیکھے ہیں، وہ اتنے زیادہ اسٹکی ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنے زیادہ فالٹس ہوتے ہیں کہ بچوں کے اندر ریشہ بنانا، یہ ساری چیزیں میں کامن ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز یہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم گائے کے دودھ جو ہے اس کو بالکل میڈیکلی ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. تو یہ تو میں نے پروف بھی کر کے بتایا کہ ٹھیک ہے، گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ ڈاکٹر بالکل نہیں مانتے، لیکن اس کا یوز کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے دودھ کو یوز کر رہے ہیں اور بچے کو اگر ہم دے رہے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ میرا 4 سال کا ایکسپیرینس ہے. میں نے اپنے تینوں بچوں کو اسٹارٹ میں اپنی فیڈنگ کروائی، نہیں سیٹ ہوئی. پھر میں نے ان کو ڈبے کا دودھ کروایا، بالکل نہیں سیٹ ہوا. پھر میں نے گائے کا دودھ اس طرح ایڈجسٹ کرنے میں مجھے ٹائم لگا کہ مجھے 4 to 5 months تو بالکل دودھ ایڈجسٹ کرنے میں ٹائم لگ جاتا تھا کہ پانی کتنا ڈالنا ہے، پھر اس کا پانی زیادہ نہ ہو جائے، پانی کم نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں، ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے میں جو ہے نا، آج میں نے سوچا کہ میں جو جتنی بھی مدرز ہوتی ہیں یا جن کو مس گائڈ کیا جاتا ہے، یا جن کو اس معاملے میں اتنی نو ہاؤ نہیں ہوتی ہے، یا جن کا فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں ان کو تھوڑا سا بتاؤں گی کہ بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انیشیلی جب آپ کا بچہ 4 منتھ کا ہو جائے، 4 منتھ تک اگر آپ اپنے بچوں کو دودھ کا ڈبے کا جو دودھ ہے اگر آپ اس کو پلانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹھیک ہے 4 منتھ تک تو آپ اس کو ہینڈلی آپ اس کو کیری کریں. ٹھیک ہو گیا. 4 منتھ کے یوز کے بعد آپ کوشش کریں کہ اس کو گائے کے دودھ پہ لے آئیں. اب کچھ لوگ اس بات سے میرے اتفاق کریں گے، کچھ لوگ نہیں اتفاق کریں گے، لیکن گائے کے دودھ کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. گائے کا دودھ ایک تو پتلا ہوتا ہے، اس کو سوٹیبل یا فٹ بنانے کے لیے، بچوں کی ٹمی کے لیے، بیلی کے لیے، اس کے ہاضمے کے لیے، ڈائجیشن کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت اور تگ کرنی پڑتی ہے. وہ ایسے کچھ سب سے پہلے تو ہمیں اس کے اندر مطلب اس کو اتنا ہم نے اس لیول تک بوائل کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر سے تمام امپیورٹیز وغیرہ، پانی کی جو کمی ہوتی ہے اس کو ہم نے، جو اس کی انیشیل ہوتی ہیں آلریڈی وہ پانی والا دودھ ہوتا ہے، اس کو کم کرنا ہوتا ہے. اگر ہم خود بھی پانی کی ایڈیشن کر رہے ہیں، ہم نے مطلب اگر ہمارے پاس کلو دودھ ہے نا، تو اس کے اندر ہم نے آپ کہہ لیں کہ کلو دودھ کا کلو پانی نہیں ایڈ کرنا، مطلب آدھا آپ کہہ لیں کہ کلو دودھ ہے تو آدھا کلو آپ نے پانی کی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. اور آپ نے اس طرح ایڈجسٹمنٹ اور اتنے لیول تک آپ نے بوائل کرنا ہے کہ اس آدھا کلو پانی میں بھی تھوڑا سا جو پانی ہے نا، کیونکہ گائے کا اپنے دودھ کے اندر پانی ہوگا تو وہ بھی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے، along with دیٹ جو ہم نے پانی کی ایڈیشن کیا وہ بھی ہو جائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سونف اور الائچی یہ لازمی ایڈ کرنی ہے. دیکھیں میرا بڑا بیٹا ماشاءاللہ 4 سال کے ہونے والے ہیں، اور پیچھے جو ہے وہ ماشاءاللہ مطلب 3.5 سال کا ہے بیٹا، اور بیٹی 2.5 سال کی ہے. تو میں دیکھیں یہ میں نے تقریباً 2.5 کلو دودھ ہے، میں سیپریٹ دونوں کو بناتی ہوں. اور یہ والا جو دودھ ہے نا، بیسیکلی یہ پیور گائے کا اس کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو میں نے صرف یہ دیکھے 2 الائچی کھول لی ہیں، اور یہ میں نے ان کے اندر ڈالی. اس کے اندر میں نے سونف نہیں ڈالا بیکاز آف دا ریزن کہ سونف سے جو ہے میرے بچوں کو بہت زیادہ، اور نارملی بچوں کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. تو اگر آپ اس میں 1 سونف یا 2 سونف بھی ڈال لیں تو ان کی نا وہ جو ریلیزنگ جو گیس ریلیز کا پرابلم ہوتا ہے وہ بھی کافی حد تک ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ تو ایڈجسٹمنٹ یہ اس طرح ہوگی کہ آپ نے، لیکن پانی کی جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، جو اس پہ ہم لوگ فوکس ہی نہیں ہم کرتے ہیں کہ اتنی دودھ ٹھیک نہیں ہے، خالص نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو اگر دودھ تو ہماری گھر میں مائیں دادیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ خالص ہے یا نہیں ہے. اگر دودھ خالص یا آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے، گائے کا دودھ بالکل ٹھیک ہے. اور گائے کے اور بھینس کے دودھ میں یہ فرق ہوتا ہے، جو گائے کا دودھ ہوتا ہے وہ تھوڑا پیلا پیلا ہوتا ہے، اور جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ بالکل سفید اور خالص ہے. اب میں نے 4 سال کی عمر میں آ کر
اب اپنے بچے کو جو ہے پیور بھینس کا دودھ جو ہے تقریباً 1 سال ہونے والا میں نے ان کو سٹارٹ کروایا. اور میرا جو چھوٹا بیٹا خوشنود وہ ابھی جو ہے ابھی 1 سال کے نہیں ہوئے, بٹ ان کی تھوڑی پانی کی ایڈیشن, جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سیپریٹ دودھ ان کے لیے رکھا ہے. ان کا دودھ میں سیپریٹ بناؤں گی, اور بیٹی اور بڑے بیٹے کا جو دودھ ہے وہ میں سیپریٹ بناؤں گی. لیکن میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو جتنا آپ گھر پہ مدرز جو ہوتی ہیں وہ اگر دودھ کی یا بچوں کی ڈائٹ کے جتنا زیادہ کیئر کریں گی, جتنا زیادہ آپ اس کو انوالو ہو کے سمجھیں گی, تو بچوں کو اتنی ہی زیادہ جو بیماریاں ہوتی ہیں بیماریاں اور یہ جتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ان سے مطلب جو ہے نا آپ ان کو کم فیس کرتے ہیں. اور آپ جتنے لوگوں سے بات کریں گے, آپ ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے, ڈاکٹرز تو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جی ہم گائے کے دودھ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میڈیکلی گائے کے دودھ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن میں نے اس چیز کو پروو کیا ہے کہ گائے کا دودھ اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے ہینڈل کر کے اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں تو آپ گائے کا دودھ ان کو پلا سکتے ہیں اگر آپ کو کیری کرنے آتا. اب یہ رہا جو میں ابھی دودھ کرنٹلی بوائل کر رہی ہوں سو فار, یہ دودھ ہے پیور جو ہے میں نے وداؤٹ اینی واٹر میں اسپیشل منگواتی ہوں دودھ. اور یہ میں نے بھینس کا جو دودھ ہے وہ میں نے منگوایا ہے, اور اس کے اندر اگر دیکھیں کہ جو ہے میں نے 2.5 کلو پورا دودھ ہے, 2.5 کلو کے اندر میں نے آدھا کلو جو ہے نا صرف 2.5 کلو کے اندر آدھا کلو پانی ڈالا ہے. اور وہ بھی میں اس کو اتنا اچھا بوائل کر رہی ہوں تاکہ اچھی طرح دودھ پک جائے. اور صرف 2 جو ہے نا یہ الائچی جو ہے نا 2 الائچی, ایک یہ الائچی دیکھ رہے ہیں اور ایک یہ, یعنی ٹوٹل جو ہے نا میں نے اس کے اندر 2.5 کلو میں نے صرف 2 الائچیاں ڈالی ہیں تاکہ میرے بچوں کو گیس کا پرابلم نہ ہو, اور ان کو مجھے کوئی یہ کانسٹیپیشن وغیرہ ہو جائے تو مجھے ان کو کوئی دینی نہ پڑے. ٹھیک ہو گیا. اس کو پھر میں نے اچھی طرح ڈرائی کر لینا ہے, اور پھر اسی دودھ کی جو ملائی ہوتی ہے اس کی ملائی اتار کے میں بچوں کو روٹی کے اندر آٹا گوندھ کے اور میں ان کو روٹی بھی بنا کر دیتی ہوں. خالص دودھ ہے, خالص دودھ کی ملائی کو بھی یوٹیلائز کرتی ہوں, اور اس دودھ کو بوائل کرنا جو ہے اس کا بھی. اور یہ طریقہ بتا رہی ہوں, یہ جو میں نے بات اس وجہ سے بتائی ہے کہ یہ بہت زیادہ کامن بات ہے ہماری بیچاری جو لائک اب جیسے مجھے کہہ لیں میں اسٹڈیز ماحول سے ایک دم شادی پہ گئی تو مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ان چیزوں کو کیسے لانا, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا بیسیکلی کہ میرے بچوں کے ساتھ پیٹ کا یا اسٹمک کا اتنا زیادہ پرابلم کیوں ہو رہا ہے. تو وہ میرے ایکسپیرینس نے مجھے یہ چیز بتائی, کبھی اس کی بات کبھی اس کی بات اس کی بات. جب میں نے خود اپنے بچوں کے دودھ کے اوپر فوکس کرنا, اس کو بوائل کرنا, اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا, تو مجھے چیز سمجھ آ گئی کہ بچوں کی جو ٹمی کا مین پرابلم ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب تک آپ کے بچہ جو ہے وہ اچھا کھا رہا ہے, جب تک آپ کے بچے کے پیٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جب تک آپ کے بچے کی گیس جو ہے وہ اچھی طرح ریلیز ہو رہی ہے, جب تک آپ کے بچہ جو ہے وہ پوٹی دن میں 1 دفعہ ضرور کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کا بچہ تمام بیماریوں سے پاک ہے. اس کو کوئی بیماری اوور کم نہیں کر سکتی جب تک اس کا پیٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب آپ 100% آپ کر لیں, جب آپ کے بچے کو نا پیٹ کا پرابلم ہوتا ہے نا, وہ نہ تو رات کو سوئے گا. اور ابھی تو مجھ سے اکثر بہت سی فرینڈز ایسے مجھ سے پوچھتی ہیں کہ یار ہمارا بچہ رات کو سوتا نہیں ہے, تو میں ہمیشہ انہیں یہ کہتی ہوں کہ ڈیفینیٹلی اسے پیٹ کا ہی پرابلم ہونا ہے, کیونکہ ہمارے پاس آج کل کامن ایشو جو ہے وہ دودھ کا ہی چل رہا ہے. دودھ کہیں سے خالص نہیں ملتا, مدرس کا جو دودھ ہے وہ اتنی فیڈنگ ہوتی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹرز ہمیں ڈبے کا دودھ ملا دیتے ہیں, بٹ وہ یہ کہتے نہیں ہیں, بتاتے نہیں ہیں کہ اس دودھ کے کیا سائیڈ افیکٹس ہیں. دودھ کے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ ڈبے کے دودھ کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. کہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو دودھ پلایا ہے ڈبے کا, لیکن ہارڈلی 3 to 4 months اتنا زیادہ اسٹکی ہوتا ہے کہ آپ کے جو اندر وہ نزلہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کے جو دودھ ہوتا ہے نا ڈبے کا دودھ, وہ بچہ وہ کرتا ہے. اچھی کمپنیز ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بری کمپنیز ہیں, لیکن ان کے سائیڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. جو چیز آپ خود کامن سینس لگائیں کہ جو چیز خالص ہوتی ہے, کیا وہ اتنا ایسے بنایا جائے اگر وہ مارکیٹ میں اس طرح, تو اس کے میں زمین آسمان کا فرق تو ڈیفینیٹلی ہو گئی. اور پھر اگر اس اللہ کی چیز بنائی ہوئی کو اگر آپ اچھے طریقے سے یوٹیلائز بیلنس کرنا سیکھ لیں تو وہ چیز اور بھی اس کے فائدے اور بھی زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں میں کتنی دیر سے اپنا جو ہے وہ دودھ بوائل کر رہی ہوں. اب اس کے اندر جو ہے اب یہ بن گیا ہے, اس کے اندر میں نے پانی کی ایڈیشن کر دی تھی, اچھا خاصا یہ بوائل ہو گیا. اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ دوں گی تو یہ ملائی بننا شروع ہو جائے گی. پھر اس کو میں ٹھنڈا ہونے کے لیے, اور یہی دودھ بغیر اس کے اندر کوئی مکسنگ, میں پوری رات اپنے بچوں کو بغیر چینی کے میں پلاؤں گی. کوشش کریں کہ دودھ کے اندر چینی مت ڈالیں, بچوں کو اندر ریشہ بھی جو ہوتا ہے وہ چینی کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ تمام میری سسٹرز یا وہ تمام میری بہنیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں 7 سال 8 سال, اگر ان کو کوئی دودھ میں پرابلم ہو رہی ہے یا ان کو اپنے بچوں میں کوئی فالٹ نظر آ رہا ہے, تو ان کو ایڈجسٹ کرنے میں پرابلم ہو رہی ہے, تو وہ ایزیلی مجھے کانٹیکٹ کر لیں, مجھ سے پوچھ لیں, مجھ سے گائیڈ لائن لیں. بہت سی فرینڈز میرے سے مجھ سے گائیڈ لائن لیتی ہیں, اور جو مطلب
میں کہتی ہوں نا کہ اس لیول پہ جا کے جو ہم چیزیں ایکسپیرینس ہم فرینڈز آپس میں ڈسکس کر لیں یا جب ہم آپس میں بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں وہ ہمیں کبھی بھی ڈاکٹری لیول پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اور میں جب بھی میرے بچوں کو کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میں اپنی ڈائری میں وہ چیز لکھ لیتی ہوں تاکہ وہ نیکسٹ دفعہ اگر وہ چیز ایسی ہو رہی ہو تو میں اس کو اس لیول پہ جا کے پہلے خود ہینڈل کروں. اگر ان کیس وہ ہینڈل نہیں ہو رہی ہے مجھ سے, میں نیکسٹ آپشن کروں. اگر اس لیول پہ بھی نہیں ہو رہی ہے تو پھر مجھے ڈیفینیٹلی پھر مجھے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر کو سیک کروں اور پھر میں اس کی اور پھر جب ڈاکٹر اس معاملے کو لے کر جس سلوشن کو میں نے سولو کیا ہے جس سچویشن کو میں نے فالو کر کے آگے کیا, اگر وہ کام نہیں کیا تو پھر میرا جب نیکسٹ مجھے سلوشن ملتا ہے تو پھر میں اسی ڈائری کے اندر وہ نیکسٹ سلوشن ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ مجھے اگلی دفعہ جو ہے وہ ڈاکٹر کو ارجنٹ سیکھ نہ کرنا پڑے. میں اپنے ایکسپیرینسز کو فالو کرتے ہوئے میں اپنے بچوں کو گھر پہ ہی ٹھیک کر لوں. اور جتنا مدر جو ہے اپنے بچوں کو جانتی ہوتی ہے, کسی بھی ایج کا بچہ ہے, اتنا ڈاکٹرز انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. اینڈ ٹو بی ویری آنیسٹ ڈاکٹرز آپ کو اس لیول پر جا کر کبھی بھی بات نہیں بتاتے. وہ صرف ٹو دا پوائنٹ آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں. کبھی بھی وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یقین کریں کہ میں نے جب سے اپنے بچوں کو ڈاکٹر سے دور رکھنا شروع کیا ہے نا, میرے بچے گھر پہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. میرا تیسرا بیٹا ماشاءاللہ, میں نے کبھی اس کو آج تک ڈاکٹر کو سیک آؤٹ نہیں کیا انٹل انلیس کہ مجھے بہت ایک ہی دفعہ بہت ہارش ان کی جو طبیعت تھی, وہ بھی دودھ کا ڈبہ دودھ کرنے کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. میں نے اس کے بعد دودھ کا ڈبہ ڈاکٹر کو اوپنلی بول دیا تھا کہ میں اس کو یوز نہیں کرنا چاہتی اور میں اس کو اپنی مرضی سے دودھ دینا چاہتی ہوں. تو اس کے بعد جب میں نے اپنی مرضی کی, انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہیں, میں اوپنلی ڈاکٹر سے بات کر لیتی ہوں. اور پلیز فار گاڈ سیک ڈاکٹرس کے ساتھ بات شیئر کیا کریں اپنے بچوں کی یہ پرابلم ہو رہی ہے. تو میں نے اپنے ڈاکٹر کو, میرے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں, جب میں نے ان کو اپنے ڈاکٹر کو یہ ساری بات بتائی کہ ڈاکٹر صاحب میں نہیں اس ڈاکٹر دودھ پہ سیٹسفائی, میں ایسے کرنا چاہ رہی ہوں, پلیز ول یو فیور می. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بہتر جانتی ہیں, اگر آپ ایسے کرنا چاہ رہی ہیں, آپ اپنے بچوں کے بارے میں بہتر جانتی ہیں تو آپ ایسے کر لیں. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کروں گا. اتنی اسپیس مجھے ڈاکٹر نے دی تھی اور اتنی اسپیس میں نے اپنے. تو آپ اس لیول پر جا کر ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کیا کریں تاکہ ڈاکٹر, آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ ہوتی ہیں, آپ کو زیادہ پتہ ہے, تو اس میں شائع نہیں ہوتی ہے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ بات کریں گی. ٹو بی ویری آنیسٹ بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں, اور ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ سے نا پیشنٹ کی نا مطلب ان کی جو مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ فوراً پک کر لیتے ہیں کہ کس لیول پر جا کر مجھ سے کوشچن پوچھنا جا رہا ہے اور میں نے اس کو کس لیول پہ جا کے ٹریٹ کرنا ہے اس کے بچوں کو. تو پہلے تو مجھے 2 سال اچھے ڈاکٹرز نہیں ملے, پھر اس کے بعد مجھے اچھے ڈاکٹر ملے ہیں. اور ایون میری کوئی فرینڈ جا کے جب ان ڈاکٹر سے ویری آنیسٹ جب جا کے بات کرتی ہے نا, میری فیملی ممبر بھی, تو وہ سب سے پہلے میرا ہی ریفرنس دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ خود اتنی ایکسپیرینسڈ ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ اپنے تینوں بچے اتنے اچھے طریقے سے ہینڈل کیے ہوئے ہیں. تو آپ ان سے کنسلٹ کر لیتی ہیں, اور مزید اگر آپ کوئی پرابلم ہو تو ان کو اس معاملے میں بہت زیادہ پتہ ہے کہ وہ آپ کو اس معاملے میں گائیڈ کر دیں گی. نہیں کوئی چھوٹی موٹی پرابلم. اور میری فیملی میں الحمدللہ کسی کو کوئی چھوٹی سی بچوں کو پرابلم ہوتی ہے نا تو میرے ساتھ ضرور کنسلٹ کرتی ہیں. میری بھابھی ہو جائیں, میری فرینڈز ہو جائیں, تو وہ پہلے یہ سلوشن جو ہے نا وہ مجھ سے ضرور پوچھتی ہیں. اور میرے اندر اتنا ایکسپیرینس آ گیا کہ میں سب سے پہلے ان کو بتا دیتی ہوں کہ یار اس کو کیا پرابلم ہوگا اور اس کو کیا کرنا چاہیے. میں فوراً اپنی ڈائری پک کرتی ہوں, اس میں سے دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا سلوشن ہوا, اور میں اس کو کہہ دیتی ہوں کہ اس کا سلوشن یہ میرے پاس اویلیبل ہے, اس کو ایسے کر کے دیکھو, اگر یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوتا پھر اس کو ایسے کر کے دیکھو, اگر ایسے ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ایسے کرو. تو یہ دودھ والا جو پرابلم ہے نا, یہی ہماری جو ہے نا وہ بیماری کی جڑ ہوتی ہے, جو ہمیں موسٹلی ہماری بیچاری جو نئی جن کے ہوتے ہیں ان ایکسپیرینس ہوتی ہیں, اور پرانی مائیں ان کے جو ہوتی ہیں ان کی باتوں پہ انہوں نے لگی لگائی پہ وہ سارا کچھ کرتی ہیں. تو ان چیزوں پہ یہ پبلک سروس میسیج ہے کہ آپ کا جب بھی بچہ, چاہے وہ چھوٹی عمر کا, چاہے وہ اگر وہ رات کو رو رہا ہے اور وہ سوتا نہیں ہے, تو 101% اس کی پیٹ کا پرابلم ہے. اگر وہ گیس ریلیز کر رہا ہے, رات کو سو رہا ہے, تو اس کا مطلب وہ بالکل ٹھیک ہے. میں اپنے بچوں کو صرف یہ دودھ کی سب سے پہلی پرائورٹی ہوتی ہے کہ میں دودھ انہیں اچھا دوں, ٹھیک ہے, اس کے اندر گیس ریلیز ہو, پانی اتنا زیادہ پک جائے, دودھ اتنا زیادہ پک جائے کہ اس میں مزید کچا پن نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ میں ان کو دن میں گرائپ واٹر جو ہے ان کو میں دے دیتی ہوں. کوشش میں کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دوائیوں سے دور ہی رکھوں. کانسٹیپیشن وغیرہ بھی جو ہے وہ نو ڈاؤٹ وہ ایک ساتھ ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے اور بہت سے کانسٹیپیشن کو ہینڈل کرنے کے بھی بہت سے حل ہیں. پہلے تھوڑی چیز پھر بڑی چیز, وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی پرابلم ہو دودھ سے ریلیٹڈ, مدر اپنی فیڈنگ نہیں کروانا چاہ رہی, تو ان چیزوں کو آپ اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ اوپنلی ڈسکس کیا کریں, کبھی مت چھپایا کریں. میں نے کبھی اپنے ڈاکٹر سے نہیں چھپایا. ڈاکٹرز مجھے منع کرتے تھے
کہ آپ نے گائے کا دودھ بچے کو نہیں دینا. اور میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میں جب گائے کا دودھ خود ایڈجسٹمنٹ کر کے دیتی ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے, آپ کا دودھ دیتی ہوں تو وہ خراب ہو جاتا ہے. مطلب میں اوپنلی بول دیتی تھی. تو ہر بچے کی, آج کل کے جو بچے ہیں نا ان کا الگ الگ ہی اپنی سائیکی اور وہ چیزیں. تو آپ پلیز اپنے ڈاکٹر سے ہر بار ڈسکس کیا کریں, ان کو اپنے کانفیڈنس میں لایا کریں تاکہ چیزیں اچھے طریقے سے آپ کے بچے کی فیور میں جائیں اور آپ کے بچوں کی جو ہیلتھ ہے وہ بہت اچھی رہے. اور along with that ایکسیپشنز بھی بہت چیزیں ہوتی ہیں کہ ایکسیپشن میں بھی بہت زیادہ چیزیں آتی ہیں کہ بعض اوقات بچوں کو اتنی زیادہ کیئر کرنے کے باوجود بچے نہیں کھا پی رہے ہوتے, تو وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ رات کو سو رہے ہیں تو 101% کی ان کے ٹمی اور ان کی جو گیس ریلیزنگ پرابلم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا بہت ہی مائنر سا بٹ سینسٹیو ٹاپک تھا جو میرا دل کیا کہ میں اپنی سسٹر سے, اپنی فرینڈ سے, سب کے ساتھ ڈسکس کروں. جن کو کوئی پرابلم ہو تو وہ مجھے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, مجھ سے پوچھ سکتی ہیں, یا کسی اور سے بھی ڈسکس کر سکتی ہیں اپنے بڑوں سے گھر میں. لیکن پلیز اپنے بچوں کو لے کے ڈسکس کیا کریں کہ یہ بچوں کو پرابلم ہے. ہر کوئی بندہ دوائی دے دے, ڈاکٹر یہ بتا دے. اب میں آپ کو 100% میں نے گارنٹی بتاؤں کہ اگر آپ صبح کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا اپنے بچے کو پرابلم ڈسکس کرنے, شام کو آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی, آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں نا, وہ 19-20 کا فرق نہیں آپ کو بتائے گا, آپ کو زمین آسمان کا فرق بتائے گا کہ آپ کے بچے میں یہ پرابلم ہے, اس ڈاکٹر نے یہ بات کی. اس نے اگر آپ اسے چھپائیں بھی یا بتا بھی دیں, میں تو لازمی بتاتی ہوں کہ میں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی, میں سیٹسفائی نہیں ہوئی, میں آپ کے پاس آئی ہوں, ٹھیک ہے. پرابلم مجھے اس بات کا پرابلم بتائیں, مجھے خالی ٹیکے ٹکڑوں پہ نہیں رہنا, مجھے پرابلم بتائیں میرے بچے میں کیا ہے. تو میں تو کھپا مارتی ہوں ڈاکٹر کو, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے ڈاکٹرز جو ہے نا ان کو پیشنٹ کی کریڈیبلٹی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ہمیں کس لیول پہ جا کے ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو ٹریٹ کریں, اور مجھے اس کو کس لیول پہ ٹریٹ کرنا چاہیے ان کے بچوں کو. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے بچوں کو کی ہر پرابلم جب بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ اوپنلی ونس جب آپ ڈاکٹر کو وزٹ کریں تو آپ اس کو بتا دیں کہ جی یہ میرے بچوں کو پرابلم ہے, میں کوئی ہیوی میڈیکیشن نہیں کرنا چاہتی, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, جو ٹوٹکا جو گھر میں یہ جو چیز کی مجھے یہ سوٹیبل نہیں لگی ہے. تو اب اس لیول تک بات پہنچ گئی ہے کہ اب یہ نہیں ہو رہا. مطلب لائک ٹوٹکے سے مراد کہ جب بھی کوئی اچھا ڈاکٹر ہے نا وہ بھی بات ہمیشہ مائنر سے ہی شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ڈاکٹرز کی سینس ہوتی ہے کہ وہ پہلے بچے خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ اینٹی بایوٹکس پہ لے جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. میں نے جب سے ڈاکٹر چینج کیا ہے اور جب تک میں شائع رہی ہوں تب تک تو میں نے اپنے بچے خراب کیے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹرز بھی بس آگے سے کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی ٹھیک ہے. لیکن جب سے میں نے اپنی یہ شائع والا ایلیمنٹ اپنے بچوں کو لے کے ختم کیا نا, تو بس میں نے ڈاکٹر کو کہا ہے بس اب مجھے اس بات کا حل بتائیں. تو ڈاکٹر نے ہمیشہ مجھے الحمدللہ بہت اچھے ڈاکٹر ملے ہیں جو پچھلے 1.5-2 سال سے میرے بچوں کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کبھی بھی اپنے بچوں کو ایڈمٹ کروں, کبھی پیٹ کا کوئی پرابلم ہو, کبھی بھی نہیں. انہوں نے مجھے ہمیشہ 100% دیا ہے, اور میں نے ہمیشہ ان کو 100% ایگزیکٹ بات بتائی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا دے رہی ہوں اور کیا لے رہی ہوں. تو یہ ایک میسیج تھا جس میں ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہیں, ان کو بیسک پرابلم سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے بچے جو ہے وہ راتوں کو کیوں نہیں رو رہے, ان کی گیس پرابلم جو ہے وہ ریلیز کیوں نہیں ہو رہی ہے. صرف دودھ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو اس میں ایز اے سرپلس رول پلے کرتی ہیں گیس ریلیزنگ میں, لیکن وہ تھوڑی اور چیزیں ہیں. لیکن پرائورٹی جو ہے ہمارے اسٹمک میں بچوں کی وہ دودھ جا رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جب اپنے بچوں کی دودھ کی سلیکشن کریں تو وہ اپنے ایکسپیرینس کو کر کے اپنے بچوں کی ایڈجسٹمنٹ کریں, کسی کے کہنے پہ لگی پہ مت جائیں. میں نے ان چیزوں کو نگیٹ کیا ہے. گائے کا دودھ بہت فٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہیں, ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو شیورٹی ہے کہ وہ دودھ خالص ہے, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے, تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی یوز کر سکتے ہیں. بہت سے ڈاکٹرز ہیں, بہت سے لوگ ہیں میری بات کو نگیٹ کریں گے, میں ان کو آنر کرتی ہوں. لیکن میں اپنے بچوں کی یہ بات کر رہی ہوں کہ میرے بچوں نے گائے کے دودھ کو 2 سال پیا ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. صرف تھوڑے سے سٹارٹ میں ایڈجسٹمنٹ میں پرابلم ہوئی تھی, وہ بھی میرا مائنڈ سیٹ نہیں ہو رہا تھا. جب میں نے اپنا مائنڈ سیٹ کیا, جب میں نے ارادہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اس کو اپنے بچوں کو پلاؤں گی, اس طریقے سے پلاؤں گی, اس طرح بوائل کروں گی, اس طرح پکاؤں گی, تو اس کے بعد مجھے کوئی پرابلم نہیں, الحمدللہ اس کے بعد مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. اب پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ اور یہ بھی بات اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے ایک دم سے جو ہے وہ گائے کے دودھ اس بھینس کے دودھ پہ نہیں آنا, تھوڑا ہیوی ہوتا ہے. پہلے گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد جیسے جیسے سیٹلمنٹ ہوئی پانی کی کمی کم ہوتی جائے گی اور دودھ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ رکھتے جائیں گے. پھر آہستہ آہستہ آپ اگر چاہیں کہ اب ہمارے بچے کا اسٹمک جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہے, تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ ایک دم گائے سے آپ بھینس کے دودھ پہ بھی اسکپ کر سکتے ہیں. بٹ اس میں بھی پانی کی ایڈجسٹمنٹ تھوڑی تھوڑی کرنی ہے, ایک دم خالص دودھ بچے کو نہیں دینا. تھوڑا پہلے ہاف کوانٹٹی رکھنی ہے پانی کی اور دودھ کی, پھر تھوڑا آہستہ جب آپ دیکھتے جائیں کہ اب بچہ جو ہے آپ کا ڈائجسٹ کرنا اسٹارٹ ہو گیا, تو پھر تھوڑے پانی کی تعداد جو ہے وہ کم کرتے جانا ہے اور دودھ کی تعداد تھوڑی زیادہ کرتے جانا ہے. اٹ ٹک می 4 hours کہ میں 4 years
آف ایکسپیرینس کہ میں اپنے بچوں کو دودھ میں سیٹلمنٹ کروں. اور میرے بچے جو ہیں اب یعنی کہ میرا پہلا بیٹا تو 4 سال کے ہونے والے ہیں, ان کو تو ایڈجسٹمنٹ ہوگی, تو وہی ایڈجسٹمنٹ میں اپنے 1 سال سے بھی کم عمر کا بچہ اس کو کر رہی ہوں. تو مطلب دونوں برابر جا رہے ہیں, ایک ہی سیٹلمنٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنی چیزوں کو خود طریقے سے ہینڈل گھر پہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود جو ہے اپنی صاف طریقے سے ڈائجسٹ کر سکتے, ان کو ان کی لائف سٹائل, ان کے ہیلتھ کو بیٹر اور بہتر بنا سکتے ہیں, ان کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. تو یہ تھا ایک چھوٹا سا میسج جس کو آپ پبلک سروس میسج بھی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.